السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا شکر کرنے، اپنا ذکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا ترتد و نعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتی ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آج سورۃ البقرہ کی ہم چوتھی اور پانچویں آیت پڑھیں گے، ترجمہ اور ساتھ میں اس کی تفسیر۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت پڑھی تھی، جس میں ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، متقین کی صفات بیان کی تھی، جو کامیاب لوگ ہیں اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ اس کی پہلی صفت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی جو چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو جیسا کہ اس کے قائم کرنے کا حق ہے، اور وہ رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تنگ دل نہیں ہے۔ تو یہ تین صفات ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی جو دوسری دو آیات پڑھیں گے، چوتھی اور پانچویں، اس میں ہم دو اور صفات پڑھیں گے متقین کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی چوتھی صفت ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبیوں پر نازل ہوئی ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر عمل قرآن مجید کی تعلیم پر کرتے ہیں۔ اور جو بھی نازل ہوا، اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور سنت بھی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن بھی لے کر نازل ہوئے اور سنت بھی لے کر نازل ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ساتھ سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن اور پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور متقین آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی یا واقع ہوگی اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر، سور کا پھونکا جانا، حشر، شفاعت، حساب کتاب، حوض کوثر، آگ، کنترا، پل صراط، ان سب پر یقین کا مطلب ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو۔ ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں آخرت کا یقین نہ ہو۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے آپ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، اور ان کتابوں کی جسے آپ سے پہلے کے تمام رسول اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے، تصدیق کرتے ہیں، اور وہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور نہ جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ یوقنون، یعنی قیامت، جنت، جہنم، حساب کتاب، میزان، یہ سب پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ اس آیت میں بھی انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کی آیت میں ہوا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو اس سے پہلی آیت تھی۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں
دیا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں کی صفات ہیں، پھر 2 آیات میں کافروں اور پھر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ 4 آیات ہر اس مومن کے بارے میں عام ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں، خواہ وہ عربی ہو، اجمی ہو، انسان ہو یا جن ہو، اور ان میں سے کوئی ایک صفت بھی دوسری صفت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں سے ہر صفت دوسری کے لیے لازم ہے۔ ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کتاب پر بھی یقین نہ ہو اور اس کتاب پر بھی ایمان نہ ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں ان سب پر ایمان لاؤ۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق اور سچ تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے تمام انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو بالکل اس چیز کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس کی ضرورت تو سمجھتے ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کا ان کو یقین نہ ہو اور غیر ضروری سمجھتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن سے صرف وہ لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء کرام اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے ماننے والے ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ جو 5ویں اور آخری شرط اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آخرت کے اوپر یقین لانا بھی ان کی صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ کہ دنیا کا جو بھی نظام ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ یہ کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا، ایک دوسری دنیا بنائے گا، اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے یا ان سے بھی پہلے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تخلیق کی ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی ہوئی ہر چیز ایک ہی وقت میں دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ گناہگار قرار دیے جائیں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار اس زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ اصل میں کامیاب انسان تو وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں پر ناکام ہو۔ ان تمام عقیدوں پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان تمام باتوں کا انکار تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 5ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ تو اس 5ویں آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کہا ہے اور فلاح پانے والے کہا ہے۔ پہلی 4 آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں تو جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہدایت اور فلاح صرف مومنوں کا ہی نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ انسان عمل صالح یعنی نیک اعمال کرے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو جو لوگ ان صفات پر پورے اتریں گے وہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون۔
یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے حاصل کر لیا، اور جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی کو اور نعمتوں کو پا لیا، اور اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کو نور اور بصیرت ملی ہے، صحیح سوچ ہے ان کی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ فلاح کا مطلب ہے مطلوبہ چیز کو پا لینا، یعنی جو چیز انسان کو مطلوب ہو، جو چیز انسان کی خواہش ہو اس کو وہ پا لے، اور جس چیز سے ڈر ہو اس سے وہ محفوظ ہو جائیں، اس سے وہ نجات پا جائیں۔ جن لوگوں کی یہ ساری صفات ہوں گی وہ فلاح پا جائیں گے، لیکن یہ صفات اسی میں آتی ہیں جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو اپنے نفس کی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی خواہشات سے آگے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی خواہشات سے آگے رکھتے ہیں، دنیا کی محبت پر اللہ کی شریعت کو اور اللہ کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی محبت پر آخرت کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوئے مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مال ہم ابھی خرچ کریں گے یہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جا رہا ہے، اور کئی زیادہ ہو کر جمع ہوتا جا رہا ہے، یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو کر وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور ہر لحاظ سے آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ قرار دیا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، تو ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی 4 آیات میں بیان کر دی ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نظر آئیں گی اور ہماری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور اسے قائم کرتے ہیں، یعنی 1-2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ نماز کو پوری زندگی میں قائم رکھتے ہیں، نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، رکوع اور سجود مکمل طور پہ ادا کرتے ہیں، اور وضو بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جسم کی، کپڑوں کی اور جگہ کی طہارت پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ ان سب شرائط کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں غیب پر ایمان ہے، انہیں غیب پر یقین ہے، اور انہیں آخرت پر بھی یقین ہے، اور وہ لوگ اس سب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اس سب پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو بھی کتابیں آئیں، جو بھی وحی کے طور پہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اصلی بات یہی ہے کہ جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی ان ساری شرائط پہ پورا اترے گا۔ جس کو آخرت کا یقین ہے، جسے یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے اور آخرت کا یقین ہے، اپنے اعمال کے حساب کا یقین ہے، وہی ان ساری شرائط کو پورا کرے گا، غیب پر ایمان رکھے گا اور نمازیں قائم کرے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، خرچ کرے گا، اور تمام کتابوں پر اور تمام انبیاء پر یقین رکھے گا، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں اور ہدایت پر ہونے والوں کی جو شرائط بتائی ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان شرائط پر پورے اتریں اور یہ اوصاف اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے اندر ان ساری چیزوں کو لے کر آئیں، تاکہ ہم فلاح پانے والے اور ہدایت پانے والوں میں سے ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے مل کر خوش ہو۔ آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔
بس ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا میں زمانہ بھر روزے دار رہوں گا اور کبھی دن کو افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی باتیں کی؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں، بس جس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ہدایت دی وہ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں اس پر استقامت دے اور ہماری مدد فرمائے، کیونکہ تمام نیک کام اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم اور فضل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی نیک عمل ہم خود سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمارے اوپر فضل نہ کرے، ہمیں توفیق نہ دے۔ تو ہر وقت ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔